شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ نگران پاکستان مشاورت کا جمشید روڈ کراچی میں قائم مرکزی فیضان صحابیات کا وزٹ۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری اور دیگر اسلامی بھائی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ فیضان مدینہ لاہور میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی آمد ہوئی۔ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ کراچی میں عظیم صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف، عاشقان اولیاء کی بڑی تعداد کی حاضری، ایثار ثواب کے لیے قرآن خوانی اور نیک اعمال کا سلسلہ۔ دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے تحت زائرین کو مختلف دینی کورسز بھی کروائے گئے۔ فیضان مدینہ حیدرآباد میں شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت ایثار ثواب اجتماع، رکن شورا حاجی محمد ایاز عطاری نے سنت و بھلا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت دی۔ شعبہ مدنی چینل عام کریں کہ اسلامی بھائیوں کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ اراکین شورا مفتی محمد شفیق عطاری اور دیگر مبلغین نے شرکاء کی تربیت کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر کے جامعات المدینہ کے اساتذہ کرام اور ناظمین کے علاوہ دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کی دینی، اخلاقی و تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ بعض طلباء کرام جو درس نظامی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ان کا نہ کوئی تدریسی سلسلہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی امامت کرا رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے کسی دنیاوی کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ وہ اپنی جو درس نظامی اور یہ دین کی تعلیم انہوں نے حاصل کی، اس کو وہ کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے۔ تو یہ علم کو خرچ نہیں کریں گے، دوسروں میں منتقل نہیں کریں گے، دوسروں کو سکھائیں گے نہیں، تو خود بھی اپنے پاس سے جاتا رہے گا۔ اگر ہم سب دین پڑھ کر اس قابل ہوئے کہ اب کچھ دین کو آگے بڑھانے میں مزید ہم مدد کر سکتے ہیں اور ایک دم ادھر ادھر نکل جائیں، تو مناسب یہی ہے کہ ہم اسی فیلڈ میں رہیں۔ اب اس میں بھی بھوکا نہیں مرتا آدمی۔ جیسے اب امام بن گیا تو امام کو بھی ظاہر ہے کہ خدمت تو ہوتی ہے، اس کی پیٹ مانگتا ہے سب کا، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ نکاح رجسٹرار بن جاتے ہیں تو یوں انکم شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب تدریس اگر کرتے ہیں میں بھی ان کو انکم ہو جاتی ہے۔ ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو ٹیوشن میں انکم ہو جاتی ہے۔ رزق تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے نا، وہ تو سب کو عطا فرماتا ہی ہے۔ کیڑی کو کن اور ہاتھی کو من وہ عطا کرتا ہے نا، جس کی جتنی غذا اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک پر توکل ہو تو اس کو مشکل نہیں ہے، یعنی جو توکل نہیں رکھتے بالفرض بھوکے وہ بھی نہیں مر رہے، جو اللہ اور رسول کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں بھوکے وہ بھی نہیں مر رہے۔ جس کو اللہ پاک نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا کہ اتنی اس کی عمر ہے، وہ اس کو رزق تو دے ہی رہا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو، چاہے چونٹی ہو چاہے مطلب یعنی کہ بل میں کوئی رہنے والا جانور ہو، سب کو جتنے بھی زمین پر چل رہے ہیں سب کو اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے۔ فیضان مدینہ کراچی میں خصوصی مدنی مذاکرے کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کی صحبت اور دعاؤں سے فیض پایا۔ دو جہاں کی کامیابی اس میں ہے کہ مرید پر دروازہ نہ کھلے، ورنہ یہ ایسے مریدوں کے واقعات بھی ہیں۔ ایک مرید جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوتے تھے، پھر وہ غائب ہو گئے، آتے نہیں تھے۔ پھر کسی نے بتایا کہ یہ اب بہت پہنچ گئے ہیں، تو ان کو آپ نے طلب کیا کہاں تک پہنچے ہو؟ بولا مجھے تو بڑے بڑے خواب نظر آتے ہیں، یہ نظر آتا ہے، کبھی وہ نظر آتا ہے، وہ جنت کی سیر کرتا ہوں، یا اس طرح کی کوئی خوابیں بتائیں۔
تو آپ نے فرمایا کہ اب جب خواب دیکھو نا تو لاہور شریف پڑھنا. تو بہت بہتر. پھر حاضر ہوئے تو حضور میں نے خواب دیکھا تو میں نے لاہور شریف پڑھا تھا. تو میں جنت میں تھا. میں پھر وہ جب لاہور شریف پڑھا نا تو میں کچرے کے ڈھیر پہ پڑا تھا. تو یہ بزرگوں کے معاملات ہیں. اس لیے کہ اس طرح مطلب پیچھے ہٹنا اپنے بزرگوں سے کہ اب میں پہنچ گیا ہوں, مجھے بڑی روحانیت حاصل ہو گئی ہے, تو یہ تو خطرناک ہے نا. جو جہاں سے بھی ملا وہ اپنے پیر کا فیض جانے. یہ اعلیٰ حضرت کا ایک مدنی پھول ہے فتح رضویہ میں. حضور فتح باب کے پیچھے بھی جو بات چھپی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ مرید خود کو ہمیشہ ناقص سمجھے, ورنہ تکبر میں پڑنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے, اور پھر پیر سے دور ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے. اور ویسے بھی جو اپنے پاور اسٹیشن سے کٹ جاتا ہے تو وہ ٹیوب لائٹ بجھ جاتی ہے. تو اپنے جہاں سے پاور آ رہا ہو, کرنٹ آ رہا ہو, وہاں سے کٹنا نہیں چاہیے. ویسے جو شاکٹ میں بھی جو بھی بلب تھوڑا ڈھیلا ہوتا ہے نا, وہ بھی کبھی جلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے, تو بالکل ٹائٹ لگا ہوا ہونا چاہیے. کرنٹ تو آ ہی رہا ہے, اپنا ہولڈر اور اپنا وہ چیک کر لے گا. اللہ نہ کرے کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو. اللہ استقامت عطا فرمائے ہم سب کو. نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے شخصیات کے ہمراہ 5 جون 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے جمشید روڈ پر قائم مرکزی فیضان صحابیات کا وزٹ کیا. اس موقع پر رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائی بھی ان کے ہمراہ تھے. اسلامی بہنوں کے مرکزی فیضان صحابیات ایم اے جناح روڈ نزد اسلامیہ کالج کا 5 جون کو رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. اسلامی بھائیوں نے نگران پاکستان مشاورت کو فیضان صحابیات میں قائم مختلف شعبوں کے حوالے سے بریفنگ دی. اس پر حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی مزید رہنمائی کی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی. فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں 5 جون 2026 کو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی آمد ہوئی, جہاں رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی. صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 5 جون 2026 کو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی حاضری ہوئی, جس میں مختلف یونیورسٹیز کے پی ایچ ڈیز, اساتذہ اور دیگر اسلامی بھائی بھی شامل تھے. رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے آداب زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اچھی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے. نیز حسن اخلاق, صفائی ستھرائی, علم سیکھنے کا مقصد, عمل کے حوالے سے بھی شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی. شخصیات کو دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی بتایا گیا اور انہیں بھی دین متین کی خدمت کرنے, دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی ترغیب دی گئی. آخر میں رکن شورا نے شرکاء کو مکتبۃ المدینہ کے رسائل تحفے میں پیش کی اور ملاقات بھی کی. 6, 7 اور 8 جون 2026 کو کراچی سندھ پاکستان میں عظیم صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے موقع پر دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے تحت مزار شریف پر آنے والے زائرین کے درمیان دینی کاموں کا سلسلہ ہوا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کراچی سندھ پاکستان میں مشہور صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس شریف کے موقع پر شعبہ مزارات اولیاء کے تحت 6 جون 2026 کو مزار شریف پر قرآن خوانی کا سلسلہ ہوا, جس میں دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام, اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے بھی شرکت کی. اس موقع پر مزار شریف پر حاضری کے لیے آنے والے زائرین کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے مختلف دینی کورسز بھی کروائے گئے اور شرکاء کو قافلوں میں سفر کا ذہن دیا گیا, جبکہ عرس کے دوسرے دن بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہا. شعبہ مدنی کورسز کے تحت مختلف دینی شارٹ کورسز بھی کروائے گئے اور رات کو ہونے والی محفل نعت میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ بیان کی. اولیاء کرام کے شب و روز یہ اللہ پاک کی اطاعت اور فرمانبرداری والے کاموں میں بسر ہوتے ہیں, اور ان نفوس قدسیہ کا دامن گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف و شفاف رہتا ہے. یہ معصوم نہیں ہوتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. اس لیے اللہ پاک انہیں دیگر فضائل و کمالات و اختیارات عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنا قرب عطا فرماتا ہے بلکہ ان کے سروں پر اپنی ولایت کا روشن تاج سجا کر دنیا میں انہیں کرامات عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر جنت کے اندر بلند و بالا محلات عطا فرماتا ہے. انہی خوش نصیب اولیاء کرام کی فہرست میں عظیم شخصیت حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے, جن کے فیضان سے آج بھی بالخصوص کراچی اور بالعموم پاکستان بھر کے عاشقان رسول
کے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آخر میں مبلغ دعوت اسلامی نے دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ عرس شریف کے آخری دن بھی حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہا، جس میں مزار شریف پر حاضری کی سعادت پانے والے عاشقان رسول نے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہوئے صاحب مزار اور امت مسلمہ کو ایصال ثواب کرنے کی سعادت حاصل کی۔ شعبہ مدنی کورسز کے تحت مختلف شارٹ دینی کورسز کروائے گئے، جن میں طہارت اور نماز کے احکام بیان کیے گئے۔ فیضان مدینہ افندی ٹاؤن حیدرآباد سندھ پاکستان میں شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت 5 جون 2026 کو ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے افندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 5 جون 2026 کو شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت ایصال ثواب اجتماع ہوا۔ اس میں قافلے میں آنے والے اسلامی بھائیوں، فیضان مدینہ میں کورس کے شرکاء اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نماز کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، قافلوں میں سفر کرنے اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کا ذہن دیا۔ آخر میں رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے مرحومین کے لیے دعا بھی کروائی۔ دعوت اسلامی کے شعبے مدنی چینل عام کریں کہ اسلامی بھائیوں کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس سے اراکین شورا مفتی محمد شفیق اتاری اور مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کی تربیت کی، جبکہ شرکاء نے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے علم و حکمت کی باتیں سیکھیں۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ 5 جون سے 7 جون تک فیضان مدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے شعبے مدنی چینل عام کریں کہ اسلامی بھائیوں کا 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد ہوا۔ اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا۔ اس سنت و بھرے اجتماع میں مفتی محمد شفیق اتاری، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین حاجی محمد شاہد اتاری، مولانا عبدالحبیب اتاری، حاجی فضل رضا اتاری، حاجی محمد علی اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کی تربیت فرمائی، جبکہ شرکاء نے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے بھرپور فرمان سن کر اپنے قلوب کو روشن کیا۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے استقامت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا اور شرکاء کو دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ استقامت کے ساتھ ایسے کام کریں کہ دین و دنیا سنور جائیں، استقامت کے ساتھ ایسے کام کریں کہ اسلام کا نام روشن ہو جائے، استقامت کے ساتھ ایسے کام کریں کہ دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ مال، فرمائے، دولت، شہرت، فین فالوئنگ، لائکس، سبسکرائبر، کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ جانچے تم میں کس کا عمل اچھا ہے۔ حاجی عبدالحبیب اتاری نے خودداری کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کی تربیت فرمائی۔ ان کا کہنا تھا، اگر زندگی میں عادت ہی یہ بن جائے کہ کوئی چیز میری گر گئی ہے میں خود اٹھا لوں، تو میں جب اپنی چیزوں کے لیے سوال نہیں کروں گا نا، تو پھر دوسرے کی چیز کے سوال کی تو باری نہیں ہے۔ لیکن جس بندے کی عادت ہی سوال کرنے کی، کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہے، ذرا یار یہ دینا، اچھا اپنا پین دینا، تھوڑے سے پیسے دے دو، کل دے دوں گا، یار دوست تو دوست کو دیتا ہے، جان دے دیتے ہیں دوست، آپ تھوڑے پیسے نہیں دے سکتے، ہاں مجھے پتہ ہے پچھلے باقی ہیں، اگلے بار وہ بھی ملا کر دے دوں گا۔ کچھ لوگوں کا کام ہی مانگنا ہوتا ہے، وہ اپنی عزت بھی کھو دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ خودداری میں عظمت ہے، خودداری میں عزت ہے۔ اجتماع سے مفتی محمد شفیق اتاری، حاجی فضل رضا اتاری، حاجی محمد علی اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے بھی سنت و بھرے بیانات فرمائے۔ اختتام پر شرکاء کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 3 دن کے اجتماع سے ہم مزید چارج ہو گئے ہیں، اب اپنے شہروں میں جا کر دینی کاموں کی دھومیں مچائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم اپنے شہر میں جا کر بھی اس کی تشہیر کروں گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے حوالے سے بتاؤں۔ شہر میں، گاؤں میں، جہاں جہاں جا کر مدنی چینل عام کرنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ رکن شورا نے، نگران پاکستان نے بہت پیاری ہماری تربیت کی، بہت جذبہ ملا۔ انشاءاللہ ہم اپنے علاقے میں جا کر ہر دکان پر، ہر گھر میں مدنی چینل عام کرنے کی دعوت عام کریں گے۔ بالخصوص اسکول اور کالجز میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جا کر مدنی چینل عام کریں، اس کے تحت پروگرام کر رہے ہیں اور مدنی حلقے لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ سب کا یہی ویژن ہے، یہاں تربیتی سیشن میں بھی ہم نے یہی سیکھا ہے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کی دعوت پر 6 جون 2026 کو انڈس
انڈس یونیورسٹی کے وفد کی فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں حاضری ہوئی، جہاں شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ کراچی سندھ پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ تعلیم کی دعوت پر 6 جون 2026 کو انڈس یونیورسٹی کے ایک وفد کی حاضری ہوئی۔ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے وفد کو فیضان مدینہ میں قائم مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی، جبکہ دعوت اسلامی کی عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے بھی بتایا اور انہیں بھی دین متین کی خدمت کرنے، ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی دعوت دی، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ فیضان مدینہ میں وزٹ کیا تو ہمیں جو سب سے بڑی چیز کی خوشی بھی ہوئی کہ الحمدللہ ایک دینی طور پہ جو کام کیا جا رہا ہے اور اس کام کو زندگی کے ہر ادوار کے لیے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے اور ہر قسم کے شعبہ جات کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے ایک بہت ہی منظم طریقے سے دین کی خدمت کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ایک سمندر ہے انسانوں کا اور ہر کوئی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے۔ ہم نے مدنی چینل کا بھی وزٹ کیا، ہم نے آن لائن اکیڈمی کا بھی وزٹ کیا، ہم نے مسائل کے حل بھی آن لائن بھی دیکھے اور فزیکلی بھی جو مسجد میں ہو رہا ہے وہ بھی ہم نے دورہ کیا، تو ہمیں بہت ساری چیزیں جاننے کا موقع ملا اور انشاءاللہ انڈس یونیورسٹی سے جو ہوا وہ ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ خوشی یہ ہے کہ اتنا کچھ وزٹ کیا اور غم یہ ہے کہ بہت دیر سے وزٹ کیا، کہ بہت پہلے ہمیں وزٹ کرنا چاہیے تھا، اور بہت یعنی کہ زندگی کے جو سال گزرے ہیں یہ بہت پہلے اگر ہم آتے تو شاید فیض ہمیں بہت پہلے اس چیز کا مل چکا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اپنی برکتیں ڈالے، جو اس کے کار خیر میں کام کر رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں ڈالے، اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ انڈس یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم فیضان مدینہ سے فیض حاصل کریں اور اس کو اسی طریقے سے اسٹینڈرڈ پہ لے کے آئیں تاکہ نہ صرف ہماری دنیا بلکہ ہماری آخرت بھی زیادہ بہتر ہو سکے۔ وزٹ کرنے کے دوران ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کس طرح سے کسی بھی کام کو منظم طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی ہماری یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں جہاں ان کے اس انداز کو ہم اپنا سکیں گے اپنائیں گے۔ لاہور پنجاب کے علاقے شادرہ ٹاؤن میں شعبہ قافلہ کے تحت 7 جون 2026 کو ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگرانی مجلس نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے محرم شریف میں قافلوں میں سفر کا ذہن بھی دیا۔ 7 جون 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے شادرہ ٹاؤن کے سراج پارک میں شعبہ قافلہ کے تحت ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ شعبہ قافلہ کے نگران مجلس پاکستان نے محرم شریف میں پیش آنے والے واقعات، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیوں، ان کے صبر و استقامت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دی جانے والی خدمات کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ نگران مجلس پاکستان نے شرکاء کو محرم شریف کے قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا، جس پر شرکاء نے اپنی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں مرحومین کے لیے دعا کروائی گئی اور صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت سرگودا اور پاک پتن کے مختلف مقامات پر مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے باکسز لگائے گئے اور مقامی اسلامی بھائیوں کو آگاہی بھی فراہم کی گئی۔ 25 مئی 2026 کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر سرگودا میں مقدس اوراق کو محفوظ بنانے کے لیے اسٹور کا افتتاح کیا گیا، جس میں تحصیل مشاورت کے نگران، شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے ڈویژن ذمہ دار، ڈسٹرکٹ ذمہ دار، تحصیل ذمہ دار اور مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ بعد ازاں اسلامی بھائیوں نے مختلف مقامات پر مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے باکسز لگائے اور نیکی کی دعوت بھی عام کی۔ دوسری جانب 4 جون 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر پاک پتن کے ملکہ ہونس اور نورپور کے اطراف بھی شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے آگاہی مہم چلائی گئی اور مختلف مقامات پر باکسز بھی لگائے گئے، جس میں شعبے کے اسلامی بھائیوں سمیت مقامی اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ فیضان مدینہ مدینہ العالیہ ملتان پنجاب پاکستان میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والا 63 دن کا رہائشی مدنی تربیتی کورس 4 جون 2026 کو اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی نشست میں شعبہ مدنی کورسز کے ملتان ڈویژن ذمہ دار اور ملتان سٹی ذمہ دار نے سنت و بھرے بیانات کیے اور شرکاء کو نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ العالیہ ملتان میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والا 63 دن کا رہائشی مدنی تربیتی کورس 4 جون 2026 کو اختتام پذیر ہو گیا، جس میں پنجاب پاکستان کے مختلف علاقوں سے عاشقان رسول شریک تھے۔ کورس کی اختتامی نشست میں شعبہ مدنی کورسز کے ملتان ڈویژن ذمہ دار اور ملتان سٹی ذمہ دار نے سنت و بھرے بیانات کی اور شرکاء کو جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ترغیب دلائی۔ نیز 12 دینی کاموں کو اپنے علاقوں میں مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی ذہن دیا۔ کورس میں شریک اسلامی بھائیوں نے اپنی مزید اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ 63 دن میں ہم نے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور بھی زندگی کے بہت اہم مسائل جو یہاں پہ سکھائے گئے ہیں۔
مثلاً جیسے دعائیں وغیرہ ہو گئی، کھانے کی دعائیں، مزید جو بھی معاملات کی دعائیں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ ہمیں سکھائی گئی ہیں. ہماری نمازیں درست ہوئی ہیں، ہماری جو ہیں کھانے پینے کی دعائیں، آنے جانے کے معاملات، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، بہت کچھ ماشاءاللہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے. اور انشاءاللہ جو کچھ سیکھا ہے یہ جا کر اس پر عمل کریں گے اور اپنے علاقے میں بچوں بڑوں کو سکھانے کی انشاءاللہ ترغیب دیں گے. جتنا ہو سکا علم دین کا کام کریں گے. اس کورس کی برکت سے میں نے امامت کورس میں داخلہ لینے کی نیت کی ہے اور انشاءاللہ جو کچھ سیکھا ہے اپنے علاقے میں اس کی دھومیں مچائیں گے. آخر میں 63 دن کا رہائشی مدنی تربیتی کورس مکمل کرنے والے شرکاء کو سرٹیفکیٹس اور ماہنامہ فیضان مدینہ کے رسائل بھی تحفے میں دیے گئے. پنجاب پاکستان کے شہر قصور کے علاقے نیو آباد میں ایک اسلامی بھائی کی جانب سے دعوت اسلامی کو وقف کی گئی جگہ پر جامع مسجد کے تعمیراتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے. 4 جون 2026 کو نگران ڈویژن مشاورت شیخوپورہ نے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مسجد کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. اس حوالے سے نگران ڈویژن مشاورت شیخوپورہ نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، کروں خدمت مساجد کی عطا توفیق کر اس کی. مسجد کا نام ہے فیضان فاطمہ الزہرا اور نیت یہ کی ہے ہمارے عاشقان رسول نے کہ انشاءاللہ 10 محرم کو یہاں نماز شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. امام حسین کی یاد میں انشاءاللہ نماز شروع ہو جائے گی. ان کی والدہ کے نام کی مسجد ہے فیضان فاطمہ الزہرا. اللہ پاک دعوت اسلامی کو اور ترقیاں عطا فرمائے. ناظرین اب آپ کو بتاتے چلیں افریقی ممالک سے مدنی خبر، جہاں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عرس مبارک کے سلسلے میں ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا اور طلبہ کرام و مبلغین نے سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مختلف موضوعات پر سنت و بھرے بیانات کیے. تفصیلات جانتے ہیں محمد کامران اتاری کی اس رپورٹ میں. عظیم صحابی رسول اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں دعوت اسلامی کے تحت افریقی ممالک موزمبیق اور سوازی لینڈ میں ایصال ثواب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام سمیت مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی. ان مواقع پر تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد طلبہ کرام اور مبلغین دعوت اسلامی نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے موضوعات پر سنت و بھرے بیانات کیے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے، گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرتے رہنے سمیت نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن بھی دیا. جبکہ محفل کے اختتام پر اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا. دوسرے موقع پر جامعۃ المدینہ ماپوتو موزمبیق میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول نے مدنی چینل پر براہ راست ہونے والے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہوئے ملفوظات امیر اہل سنت سے فیض پایا اور اختتام پر طلبہ کرام اور دیگر عاشقان رسول کے لیے نیاز و خیر خواہی کا بھی اہتمام کیا گیا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی بزرگان دین اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے. خبر دیں گے آپ کو امریکہ سے، جہاں ہیوسٹن، وائلی اور شکاگو کے فیضان مدینہ میں فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول کے تحت گریجویشن سیرمنیز منعقد کی گئیں، جس میں اسٹوڈنٹ سمیت ان کے سرپرستوں اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی. جبکہ اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے تحائف اور سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے. تفصیلات بتا رہے ہیں عمیر اتاری اس رپورٹ میں. امریکہ کی اسٹیٹ ٹیکساس کی سٹیز ہیوسٹن، شوگرلینڈ اور وائلی سمیت دوسری اسٹیٹ ایلونائی کی سٹی شکاگو میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں الگ الگ مواقع پر شعبہ فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول کے تحت گریجویشن سرمنیز منعقد کی گئیں، جس میں فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول کے اسٹوڈنٹ سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے. جبکہ فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ کرام اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے. ان اجتماعات کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جبکہ اسٹوڈنٹس اور دیگر عاشقان رسول نے نعت رسول مقبول پڑھی اور سنت بھرے بیانات کے سلسلے بھی ہوئے. جبکہ شعبہ فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول کے تحت علم دین سیکھنے والے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے تحائف اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے اور مزید علم دین سیکھنے کے لیے انہیں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے اور دیگر کو بھی داخلہ دلوانے کا ذہن دیا گیا. رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے رودا، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد.
مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو علم دین کے نور سے روشناس کروانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کروائیے اور برکات پائیے۔ یہاں نیپال سے آپ کو بتائیں، جہاں مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے نیکی کی دعوت کے سلسلوں میں مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں امین اتاری کی اس رپورٹ میں۔ نیپال کے شہر کھٹمنڈو کے فیضان مدینہ سمیت دیگر مقامات پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے فیضان مدینہ کھٹمنڈو سمیت مختلف کارخانوں، دکانوں اور دیگر مقامات پر بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہوئے ان میں نیکی کی دعوت عام کی، جبکہ سنت و بھرے بیان کا سلسلہ بھی ہوا۔ ان مواقع پر مبلغین دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کرنے اور دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا سے آپ کو بتاتے چلیں، جہاں FGRF کے اسلامی بھائیوں نے دکھیاری امت کے خیرخواہی کا جذبہ لیے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا وزٹ کیا اور مقامی عاشقان رسول میں اشیاء ضروریہ تقسیم کی۔ تفصیلات جانتے ہیں شعبان اتاری کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا کے علاقے پیڈی جایا میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھیاری امت کی خیر خواہی کا جذبہ لیے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے اسلامی بھائیوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا وزٹ کیا اور مشکلات و پریشانیوں کا شکار عاشقان رسول سے ملاقاتیں کی اور FGRF کے تحت دکھیاری امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے امدادی کاموں کا سلسلہ جاری رکھا گیا اور سیلاب سے متاثرین عاشقان رسول کے لیے راشن و اشیاء ضروریہ پر مشتمل بیگز کی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر مقامی عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کی خدمات کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعاؤں سے نوازا۔ ادھر انڈونیشیا کے دوسرے مقام بیرن میں بھی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت دکھیاری امت کی خیر خواہی کا سلسلہ کیا گیا، جہاں FGRF کے والنٹیئرز نے متاثرہ علاقوں کا وزٹ کرتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی دل جوئی کی اور ان کی مشکلات و پریشانی کے مواقع پر انہیں صبر کرنے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن بھی دیا۔ نیز امدادی کاموں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے FGRF کے اسلامی بھائیوں نے متاثرین عاشقان رسول کے لیے راشن و اشیاء ضروریہ پر مشتمل بیگز تیار کیے اور انہیں مقامی عاشقان رسول کے سینکڑوں خاندانوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا گیا۔ اسلامی بہنوں کے لیے 14 جون سے 7 دن کے روشن مستقبل کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ خواہش مند اسلامی بہنیں اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود بھی کورس میں شرکت کریں اور دیگر اسلامی بہنوں کو بھی ترغیب دیں تاکہ وہ کم وقت میں دینی و اخلاقی تربیت حاصل کر سکیں۔ مزید دیکھیے یہ رپورٹ۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران علم دین حاصل کرنے کے خواہش مند خواتین کے لیے شعبہ مدنی کورسز اسلامی بہنوں کے زیر اہتمام 7 دن کا روشن مستقبل کورس منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا آغاز 14 جون 2026 بروز اتوار سے ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ کورس میں 12 سال اور اس سے زائد عمر کی اسلامی بہنیں شرکت کر سکیں گی۔ روشن مستقبل کورس میں تجوید، نماز کے مسائل اور ان کی عملی مشق، نماز کے طبی اور روحانی فوائد اور اخلاقی تربیت جیسے اہم موضوعات شامل ہوں گے۔ کورس کے دوران اسلامی بہنوں کو نعت خوانی کی عملی تربیت بھی فراہم کی جائے گی، جبکہ دیگر مفید اور تربیتی سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ لہٰذا خواہش مند اسلامی بہنیں اس سنہری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، خود بھی کورس میں شرکت کریں اور دیگر اسلامی بہنوں کو بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ وہ کم وقت میں دینی و اخلاقی تربیت حاصل کر سکیں۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 9 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔